السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 102 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ آیت نمبر 102 سورۃ النساء ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے۔ خوف کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات ہوں جو ہنگامی ہوں، دشمن بالکل گھات میں بیٹھا ہو، بلکہ دشمن کا یہ ارادہ ہو کہ مسلمان نمازوں میں مشغول ہوں گے اور ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا، یا عام جنگی حالات ہو، دشمن بالکل مد مقابل کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں خوف کی نماز مسلمانوں کے اوپر پڑھنا بالکل ضروری ہے۔ یہ جو خوف کی نماز ہے، حدیثوں کے اندر اس کی کئی صورتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام صورتیں حالات کے اوپر ہیں۔ جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی خوف کی نماز پڑھی جائے گی، جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی خوف کی نماز پڑھی جائے گی۔ جماعت سے اگر نماز پڑھنا میسر ہو تو جماعت سے نماز پڑھنا ہوگا، اگر جماعت سے نماز پڑھنا میسر نہیں ہو تو آدمی جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہیں پر، پیدل چل رہا ہے پیدل، سوار پر سوار ہے سوار پر، جس انداز میں بھی ہو، حتیٰ کہ اگر اشارے سے بھی ہو تو اس وقت نماز پڑھنا ہے۔ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے خوف کی نماز کے اندر۔ بس دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جیسے حالات ہوں خوف کے، جیسے جنگی حالات ہوں، اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بالکل ہی غافل نہیں ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیثوں کے اندر جو اس کی صورتیں بنتی ہے، اس کی کچھ صورتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں، ایمرجنسی کی حالت میں 1 رکعت نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها، باب صلاۃ المسافرین وقصرها، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان پر، انسان اپنے مقام پہ ہو، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں اپنے مقام پر حضر کی حالت میں 4 رکعت نماز فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان پر حضر کی حالت میں 4 رکعت نماز کو فرض کیا ہے، اور سفر کی حالت میں 2 رکعت نماز کو فرض کیا ہے، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت نماز کو فرض کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کو پڑھنے کے کچھ طریقے حدیث کے اندر آتے ہیں، جس میں سے چند ایک ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے، اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام ہے زجنان اور عصفان، ان دونوں علاقوں کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکین پہلے سے گھات میں لگے ہوئے تھے۔ مشرکین نے پلان کیا، آپس میں ایک دوسرے میں مشورہ کیا دوسرے سے کہ مسلمانوں کے لیے ایک نماز ہے جو ان کے ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ ان کو پسندیدہ ہے، وہ ہے عصر کی نماز۔ جب مسلمان عصر کی نماز میں مشغول ہوں گے، اس وقت ہم ان کے اوپر، تم لوگ جو ہے اپنے ہتھیار کو جمع کر لو، اور اسی وقت یکبارگی میں اوپر ہلہ بول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ نماز خوف کا طریقہ جو ہے نازل فرمایا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے،
ایک حصہ جو صحابہ کا ہے اس کو لے کر کے آپ نماز پڑھیے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ دشمنوں کے سامنے اپنے ہتھیار سے لیس ہو کر کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا رہے گا۔ جب آپ پہلے والے حصے کو ایک رکعت نماز پڑھا لیں گے، سجدہ مکمل کر لیں گے، تو یہ پیچھے آئیں گے، اور جو دوسرے جو بچے ہوئے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جو ایک رکعت نماز پڑھ چکے ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلایا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی ایک رکعت ہوئی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہوئی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کوئی پوچھتا، نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کوئی پوچھتا کہ خوف کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی، تو وہ کہتے کہ امام جنگ میں جو لوگ مشغول ہیں ان میں سے ایک حصے کو لے کر کے آگے بڑھے گا اور ان کو 1 رکعت نماز پڑھائے گا۔ جب وہ 1 رکعت، اور جو دوسرے لوگ جو باقی لوگ ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے، اور جو ایک حصے کو لے کر کے نماز پڑھا رہے ہیں وہ 1 رکعت نماز پڑھیں گے امام کے ساتھ، اور جب ان کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی تو یہ پیچھے آئیں گے اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ آگے بڑھیں گے، وہ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس طرح سے لوگوں کی 1 رکعت نماز ہوگی، اور امام صاحب کی کتنی نماز ہوگی؟ 2 رکعت ہوگی، اور اس کے بعد جیسے جیسے ان کو موقع ملے گا باقی لوگ جو ہوں گے وہ اپنے 1 رکعت کو مکمل کریں گے۔ اس طرح سے 2 رکعت ہوئی۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حالات جیسے ہوں گے ویسے نماز پڑھنا ہے، اگر جماعت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پاپے آدھا پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لینا ہے، اپنے پیر پر جس طرف کھڑے ہو اس طرف نماز پڑھنا ہے، سواری پر سوار ہے جس طرح سے نماز پڑھ لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیکن یاد کرنا ہے۔ اور نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ تو یہ صورتیں ہیں جو جنگ کے حالات میں ہیں۔ ان تمام باتوں میں کچھ باتیں ہیں جو بہت ہی خاص ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جنگ کے حالات میں جیسا موقع ہوگا ویسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنگ کے حالت میں قبلہ وغیرہ کا شرط نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو نماز ہے وہ ہر حال میں فرض ہے۔ خوف کی حالت میں بھی نماز فرض ہے، ایمرجنسی کی حالت میں بھی نماز فرض ہے۔ ہمارے مسلم سماج و معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ نماز چھوڑتے ہیں، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے جیسے بھی حالات ہوں نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، کنڈیشن بدل جاتا ہے لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جنگ کے حالات میں ان کو نماز پڑھانا ہو تو کیسے پڑھانا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نماز کے لیے، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن جب کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی وہ ہتھیار سے لیس ہو کر کے کھڑا ہونا ہے، اس کو ایسے ہی خالی ہاتھ کھڑا نہیں ہونا، ہتھیار سے لیس ہو کر کے کھڑا ہونا ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ جو ایک گروہ ہے نماز مکمل کر لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جو ایک گروہ 1 رکعت نماز پڑھ لیا وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور جو ایک گروہ ابھی نماز نہیں پڑھا ہے، ایک گروہ وہ اب آگے بڑھے گا نماز پڑھنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے گا، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، لیکن ان تمام حالات میں جو ہتھیار ہے اس کو اتارنا بھی نہیں ہے، اور اپنے بچاؤ کا مکمل سامان کرنا ہے، اپنے بچاؤ کا کمپلیٹ سامان کرتے رہنا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ جو کفار مشرکین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ لوگ اپنے سامان سے اور اپنے ہتھیار سے غافل ہو جائیں اور وہ یکبارگی میں آپ کے اوپر حملہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، لیکن یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی بارش میں ایک دم بھیگ گیا ہے، اب بارش میں بھیگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے آپ بھاری ہو جاتا ہے، کپڑا بھی بھاری ہو جاتا ہے، تو کہا کہ اگر بارش میں بھیگ گئے ہو تو جو ہتھیار ہے اس کو تم اتار کر کے رکھ سکتے ہو نماز کے وقت میں، یا تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے اور بیمار ہونے کی صورت میں وہ ہتھیار کو نہیں اٹھا سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان کرتے رہنا۔ یہ اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے یہ یہاں پر کئی جگہ پر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ مسلمان کو ان حالات میں خاص طور سے اپنے بچاؤ کا سامان رکھنا ہے، ہر اعتبار سے دشمنوں سے چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے کہ کیسے ہم دشمن سے بچیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا ہے کہ نماز مومنوں کے اوپر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہو نماز مسلمان کو پڑھنا ہے۔ نماز سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر جنگی حالات بھی ہے تب بھی جو وقت مقرر ہے اس میں نماز کو پڑھنا ہے، الا یہ کہ آدمی ایک دم مشغول ہو جائے جیسا کہ جنگ خندق میں ہوا، تو پھر اگر نماز چھوٹ جائے گا تو جیسے ہی سہولت ہوگا فوراً سے بھی فوراً نماز پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔